وہ عیسیٰ ابن مریم جو مسیح بن کر آیا تھا اور جسے انہوں نے صلیب دے دیا تھا اور جس کے بارے مسیح اور مسلم کہتے ہیں کہ دوبارہ آئے گا اور ان یہودیوں کا مخالف ہوگا۔ اس لیے وہ مسیح نہیں دجال ہے، اور اب چونکہ عرش سے زمین تک یہودیوں کے لیے کوئی مددگار نہیں، اس لیے اب ان تمام بشارتوں کے حصول کے لیے واحد امیدوار وہ دجال ہے جسے ابلیس نے تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا وہ سب سے بڑا دجال ہی ان کا مسیح ہے۔ اسی کی حکومت مسیح کی حکومت ہے، اسی کی حکومت کا دن خدا کی حکومت کا دن ہے، وہی اسرائیل کی نجات کا دن ہے۔ اسی روز ہیکل کی تعمیر ہوگی اور صحیح و آباد ہوگا۔ یہی وہ بنیادی تصور ہے جسے ربی یوحنان بن زکائی نے 68 لیڈ میں باضابطہ شکل دی۔ ساری دنیا کے یہودی اب جس مسیح کی آمد کا انتظار اور جس کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں وہ دراصل دجال اکبر یعنی مسیح الدجال ہے، اور جس مسیح سے خائف ہیں اور جس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تیار ہو رہے ہیں وہ دراصل عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہودیوں نے مسیح کے سارے تذکرے کو بحال کر رکھا اور اسے بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے ان کی مراد دجال اکبر ہوتی ہے، اور جب اصلی مسیح کا ذکر کرتے ہیں تو دراصل اسے دجال اکبر میں مشخص کرتے ہیں۔ یہود ہر روز اپنے عبادت خانوں میں مسیح کی آمد کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تصور مسیح یعنی تعلیمات کا نمایاں پہلو ہے جسے خداوند اسرائیل کی نجات اور نیا زمانہ شروع کرنے کے لیے بھیجے گا، جس میں نسل انسانی سچے خداوند کی عبادت کرے گی۔ یہودی دانشوروں اور ربیوں نے اس عقیدے کو بہت پروان چڑھایا، چنانچہ نامور یہودی دانشور اس عقیدے پر اپنی پختگی کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: میرا مسیح کی آمد پر پختہ ایمان ہے، اور اگر وہ دیر کرتا ہے تو بلا شبہ میں ہر روز اس کا منتظر ہوں کہ وہ آ پہنچے۔ الہامی پیشن گوئیاں: مسیح کو کیسے پہچانا جائے گا؟ اگر مسیح آج آ جائیں تو کیسے پہچانے جائیں گے؟ کیا کوئی خاص علامات ہیں جن کی مدد سے ان کی شناخت ہو سکے گی؟ اس سلسلے میں یہودی دانشور اور ربی عہد نامہ قدیم کی مندرجہ ذیل آیات بطور علامات بیان کرتے ہیں کہ ان کی مدد سے مسیح پہچانا جائے گا۔ مسا دیا ہوا: دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ خداوند کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا۔ داؤد کی طرح شہنشاہ: میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا، وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، اور میں اس کا باپ ہوں گا، وہ میرا بیٹا ہوگا، اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ موسیٰ کی مانند نبی: خداوند تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ صیہون: دختر صیہون سے کہہ دے، دیکھو تیرا نجات دینے والا آتا ہے، دیکھو اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے۔ معجزات دکھانے والا: دیکھ تمہارا خدا قضا اور جزا لیے آتا ہے، ہاں خود ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں پاک کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے۔ لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں پھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی۔ دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، وہ میرے آگے رائے درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنے ہیکل میں موجود ہوگا، ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا۔ مسیح کی شناخت کے حوالے سے لوئس جیکب لکھتے ہیں کہ اگر داؤد کے گھرانے سے کوئی بادشاہ ظہور کرتا ہے تو رات پر غور خوض کرتا ہے اور اپنے باپ داؤد کی طرح امر الہی سر انجام دیتا ہے جو داؤد نے تحریری اور زبانی تورات سے حاصل کیے، مزید برآں اور ہیکل کو تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جلاوطنوں کو اسرائیل میں اکٹھا کر لیتا ہے۔ بلا شبہ وہی شخص مسیح ہے۔ ایلیا بطور پیشرو: یہودی انچوریا توقع رکھتے ہیں کہ مسیح موعود کی آمد سے پہلے ایلیا بطور پیشرو آئیں گے، جس کی وضاحت ملا کی نبی کے صحیفے سے ہوتی ہے: دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پہلے میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا۔ مسیح کب آئے گا؟
جو آخری دنوں میں ظاہر ہوگا اور حکومت الہی کے قیام کا سلسلہ شروع کرے گا اور اسرائیل کو بحال کر کے دنیا کی مثالی سلطنت بنا دے گا۔ مسیح کا دن یہودی عقائد کے مطابق مسیح کے دن کی اصطلاح سے مراد وہ وقت ہے جس میں ان تمام نبوتی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہوگی جن کا تعلق داؤد کے جانشین مسیح حکومت سے ہے۔ وہ عہد ہوگا جس میں داؤد کے جانشین کی حکومت کے متعلق پیشن گوئیاں تعبیر پائیں۔ دور مسیح صرف مادی لحاظ سے خوشحالی کو دور نہیں ہوگا بلکہ عام خوشحالی اور امن ہوگا۔ اس میں یہودی کسی پریشانی کے بغیر اپنی زندگیاں بسر کر سکیں گے اور ہر غم سے پاک ہو کر تورات کی تعلیم اور عالمگیر دانش کو جاری رکھ سکیں گے تاکہ ان کی تعلیمات نسل انسانی کو خداوند کی طرف لا سکیں اور وہ آنے والے دور کی برکات سے مستفید ہوں گے۔ یہودی عقائد کے مطابق مسیح اپنی زندگی اور اپنی آمد کے مندرجہ ذیل امور سر انجام دیں گے۔ مستقبل میں شاہ مسیح آئے گا اور داؤد کے تخت کو بحال کرے گا۔ اس کی ابتدائی خود مختاری بھی پھر ہائیکل کو تعمیر کرے گا اور منتشر اسرائیلیوں کو اکٹھا کرے گا اور ملوث کو شکست دے گا تاکہ بدی کی قوتوں پر ابدی فتح ہو۔ دنیا کی تمام اقوام اسے اپنا مذہبی رہنما اور آقا تسلیم کریں گے اور وہ دنیا کا حقیقی بادشاہ بن جائے گا۔ عہد نامہ قدیم کی مندرجہ ذیل آیات مسیح کے دن یا دور مسیح پر روشنی ڈالتی ہیں اور میں خداوند کا خدا ہوں گا اور میرا بندہ داؤد ان کا فرما روا ہوگا اور میں ان کے ساتھ صلح کا عہد باندھوں گا اور سب درندوں کو ملک سے تعبور کروں گا اور بیابان میں سلامتی سے رہا کریں گے اور جنگلوں میں سوئیں گے اور میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا۔ ان سب کا ایک ہی چرواہا ہوگا اور وہ میرے احکام پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر عمل کریں گے اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا اور میں ان کو بساؤں گا اور فروانی بخشوں گا اور ان کے درمیان اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ تب عدالت قائم ہوگی اور اسی سلطنت اس لیے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیں اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گار اور فرما روا ہوں گی اور خداوند اپنے خدا کو اور اپنے بادشاہ داؤد کو ڈھونڈیں گے اور آخری دنوں میں ڈرتے ہوئے خداوند اور اس کی مہربانی کے طالب ہوں گے۔ اس روز خداوند یروشلم کے باشندوں کی حمایت کرے گا اور ان میں سے ان کا سب سے کمزور اس روز داؤد کی مانند ہوگا اور داؤد کا گھرانہ خدا کی مانند یعنی خدا کے فرشتے کی مانند جو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور میں اس روز کے یروشلم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا۔ مسیح کا انتقال۔ یہودی عقائد کے مطابق مسیح شیطانیت اور استبداد سے نجات دلائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا اور عدالت و انصاف کو قائم کرے گا۔ پھر اس کا انتقال ہو جائے گا اور ایک وارث چھوڑ جائے گا۔ اسے بھی عام آدمی کی طرح فانی تسلیم کیا جائے گا۔ یہ وہی شخص ہوگا جس سے سلطنت داؤد بحال ہوگی اور وہ وفات پا جائے گا اور اپنا ایک بیٹا بطور جانشین چھوڑ جائے گا۔ وہ بھی اپنی باری پر انتقال کر جائے گا اور جانشین چھوڑ جائے گا۔ اب تک ہونے والی گفتگو کو چند نکات میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، یہودیوں کی ارض موعود میں واپسی ہو چکی ہے۔ نمبر 2، اب کسی بھی وقت اسرائیل کے دشمن اپنے اتحادیوں سمیت اسرائیل پر حملہ کریں گے۔ اس خوفناک جنگ کو یاجوج ماجوج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس جنگ میں خدا خود مداخلت کرے گا اور اسرائیل کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے گا اور دنیا اس کی تقدیس کرے گی۔ نمبر 4، مسیح موعود کی آمد سے پہلے ایلیا بطور پیش روا آئیں گے اور لوگوں کو مسیح کی آمد کے استقبال کے لیے تیار کریں گے۔ نمبر 5، مسیح بن یوسف کا ظہور ہوگا جو اسرائیل کو اکٹھا کریں گے، ہائیکل کی تعمیر کریں گے اور ہائیکل میں خدا کی عبادت کریں گے۔
नंबर 6, दजाल का ज़हूर होगा और वो अपनी फ़ौज के साथ यरूशलेम में मसीह बिन यूसुफ पर हमला करेगा, जिसमें बनी इसराइल को शिकस्त होगी और बहुत से अफराद मारे जाएंगे। इसके बाद मसीह बिन दाऊद जो कि मसीह माऊद हैं का ज़हूर होगा और वो अमलूस को जंग में शिकस्त देंगे, हाइकल को तामीर करेंगे, बाद अज़ां बनी इसराइल दौरे मिसाई में दाखिल होंगे। नंबर 7, दूसरे नुक्ते नज़र के हामिल दानिश्वरों को ख्याल है कि इस जंग में मसीह बिन यूसुफ के बिलमुकाबिल यजूज अपने इत्तेहादियों के लश्कर समेत होगा और मसीह बिन यूसुफ को कत्ल करेगा। फिर खुदा खुद मुदाखलत करेगा और इसराइल के दुश्मनों को शिकस्त देगा। इसके बाद मसीह बिन दाऊद का ज़हूर होगा और बनी इसराइल के मर्दों को ज़िंदा करेंगे। यहूदियों का मुस्तकबिल का लाए अमल। यहूदियों का ख्याल है कि खुदा ने इनसे वादा किया था कि वो बनी इसराइल को इनके मुल्क में दोबारा आबाद करेगा, लेकिन मैं फिर इसराइल को इसके मस्कन में लाऊंगा और यहूदा के गुनाहों का पता ना चलेगा, क्योंकि मैं जिनको बाकी रखूंगा इनको माफ़ कर दूंगा। ए इसराइल, घबराना जाना, क्योंकि देख मैं तुझे दूर से और तेरी औलाद को असीरी की सरजमीन से छुड़ाऊंगा और याकूब वापस आएगा और आराम और राहत से रहेगा और कोई इसे न डराएगा। और वो कौमों के लिए एक झंडा खड़ा करेगा और इन इसराइलियों को जो खारिज किए गए हों जमा करेगा और सब बनी यहूदा को जो गंदा होंगे ज़मीन की चारों तरफ से फराहम करेगा। और वादा तकरीबन 2000 साल की जलावतनी के बाद 1948 में इसराइल के क़याम के साथ पूरा हो चुका है। चुनाचे अब यहूद मुस्तकबिल के एक मंसूबे को अमली जामा पहनाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इस मंसूबे के 2 अहम अज्जा हैं, एक मस्जिद अक्सा और कबतुल सहरा को ढाकर हाइकल सुलेमानी फिर से तामीर करना। दूसरा ये कि इस पूरे इलाके पर कब्ज़ा किया जाए जिसे इसराइल अपनी मेराज समझता है। अब इन दोनों अज्जा की वजाहत करते हैं। जहाँ तक हाइकल की तामीर का ताल्लुक़ है तो इस पर बावजूद कादिर होने के 2 वजूहात बिना पर अमल कर रहे हैं। एक वजह यह है कि इसराइल और इसके हवारियों को आलम इस्लाम की शदीद रद्द अमल का अंदेशा है। दूसरी वजह यह है कि ख़ुद यहूदियों के अंदर मजहबी बुनियाद पर इस मसले में इख्तलाफ